نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حدیث نمبر 29 پڑھیں گے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام بچوں کو پیار کرتے ہیں اور انہیں چومتے ہیں تو کہنے لگا، کیا تم لوگ بچوں کو چومتے ہو؟ ہم تو بچوں کو نہیں چومتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی اور فرمایا کہ کیا میں اس بات پر قادر ہو سکتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں سے جس رحم اور شفقت کو نکال دیا ہے اس کو روک دوں؟ اس حدیث کا مقصد بے رحمی، بے مروتی، سخت دلی کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا ہے اور اس قسم کے لوگوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کرنا ہے کہ جو رحم اور شفقت کے جذبات کو دبا دیتے ہیں یا اسے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ رحم یا شفقت کا جذبہ اللہ کا ایک بہترین عطیہ ہے۔ یہ ہمیں وہ دو ویلیوز دیتا ہے کہ جو انسان کو دراصل انسان بناتی ہیں۔ اگرچہ جانوروں میں بھی محبت کا اور رحم کا ایک جذبہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قول ہے، یعنی کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحم ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ اپنی مخلوق میں یعنی کہ جانوروں اور انسانوں میں رکھ دیا ہے۔ اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور وہ اسی رحم کی بدولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ایک حصہ رکھا ہے رحم کا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں رحم نہ کرو۔ اب صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب رحم کرنے والے ہی ہیں، یعنی ہم تو رحم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھی کے لیے رحم دل بن جاؤ، بلکہ تمام لوگوں پہ رحم کرنا ہوگا، یعنی کہ فیورزم نہیں چلے گا یا انجسٹس نہیں ہوگا۔ اپنے خاندان، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، تمام لوگوں پہ پھیلایا جائے گا یا پھیلا ہوا ہوگا۔ جس طریقے سے آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم رحمت یا رحم کا جذبہ یا محبت کا جذبہ کس طریقے سے دکھاتے ہیں؟ ہم تو بہت فیورزم کرتے ہیں، جو ہمارا قبیلہ ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارا خاندان ہے، جو ہماری جماعت ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارا ریلیٹڈ بندہ ہے، بس رحم اور شفقت اور محبت بس اسی تک ہے۔ کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہو اور بیٹی کا آپ دیکھ لیں کہ کمپیریزن اگر جب کیا جاتا ہے تو بیٹی کے ساتھ تو رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے مگر بہو کے ساتھ نہیں کیا جاتا، ماں کے ساتھ تو رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے مگر ساس کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بہن کے ساتھ تو رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے مگر نند کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو تعلقات ہیں یہ ہمارے ایکول ہونے چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے تھوڑا سا، اتنا کہ جو دوسرے کو محسوس نہ ہو۔ اب جس کلچر، جس ٹیم، جس جماعت، جس گھر میں ایک دوسرے پر رحم کیا جاتا ہو یا ان کے اندر ایک کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ماحول کو خوشگوار رکھتے ہیں، اور جہاں لوگوں کے دلوں سے رحم چھین لیا جاتا ہے تو وہاں دنیا جہنم بن جاتی ہے، یعنی کہ دنیا میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض۔ اب لا تفسدوا فی الارض اگر ہم قرآن میں پڑھیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زمین میں فساد پھیلانا، کشت و خون پھیلانا ہے یا ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، قتل و غارت کری کرنا ہے، نہیں۔ جو فساد فی الارض ہے اس کے اندر رشتوں کا کاٹنا بھی ہے، اس کے اندر عدل کا ایک معاشرے سے ختم ہو جانا بھی ہے، اسی طریقے سے رشتوں کے اندر جو ہے وہ فساد برپا نہ کیا جائے، فیورزم نہ ہو، جینڈر بائزنس نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں اور اس جیسی، یعنی یہ بہت، میں نے تھوڑی سی مثالیں دی ہیں، اس جیسی بہت ساری مثالیں رحم کے جذبے کے انڈر آتی ہیں۔ تو تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان سے شفقت کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارا اپنا فیوچر کس چیز کے ساتھ منسلک ہے؟ ہمارے اپنے رویے کے ساتھ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کے اندر تو انسانوں کے لیے بہت شفقت اور محبت کا مادہ ہونا چاہیے۔ انسان تو ہوتا ہی انسانیت کی بنا پر ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ اہل جنت تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ سلطان جو عادل اور صدقہ کرنے والا ہوتا ہے اور اسے اچھائی کی توفیق ملتی ہے،
دوسرا وہ شخص کہ جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہوتا ہے، اور تیسرا وہ عفت شعار انسان کہ جو برائیوں سے بچ کر چلتا ہے، یعنی سوال کر کر کے لوگوں کو تنگ نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، ہمدردی اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شبداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے، یعنی انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو انسان کے اندر جو رحم، محبت اور جو ایک کنسیڈرنگ والا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف ہو تو انسان کو، یعنی سامنے والے انسان کو ایسا لگے کہ وہ تکلیف اس انسان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے معنوں میں انسان بنائے، پھر مسلمان بنائے، اور ہمیں وہ تمام اقدار اور ویلیوز اپنے اندر ایڈاپٹ کرنے کی اور اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو حقیقتاً ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہیں اور ہمیں احسان کے درجے پر فائز ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔